صحرائے کربلا میں صدائے کربلا ندیا کنارے بانو بیچاری کھڑی پکارے اصغر ہو ندیا کنارے بانو بیچاری کھڑی پکارے اصغر ہو جھولا تم رو خالی پڑو ہے کہاں سدھارے اصغر ہو ندیا کنارے تم بن مورا جیا ترپت ہے نس دن تم رو دھیان رہت ہے بن بن ڈھونڈوں راج دلارے آنکھ کے تارے اصغر ہو ندیا کنارے ہوں اشک رواں ماتم برپا یہ اون محمد کی ہے عزا یہ اون محمد کی ہے عزا ہوں اشک رواں ماتم برپا یہ اون محمد کی ہے عزا یہ اون محمد کی ہے عزا ارمان بھرے نازاں کے پلے جہاں حق پلٹانے رن کو چلے غربت میں ہوئے کنبے سے جدا یہ اون محمد کی ہے عزا یہ اون محمد کی ہے عزا کس طرح بتائے جا کے کوئی بہنا کی کمائی خاک ہوئی اے عبداللہ میں ہوں تنہا یہ اون محمد کی ہے عزا یہ اون محمد کی ہے عزا کوئی تو سنبھالو زینب کو لاشوں سے ہٹا لو زینب کو صدمے سے نہ مر جائے دکھیا صدمے سے نہ مر جائے دکھیا
یہ آن محمد کی ہے عزا، یہ آن محمد کی ہے عزا۔ رک کر کے مدینہ کہنے لگی، کربل میں ہوئی گودی سونی، اے عبداللہ میں ہوں تنہا، یہ آن محمد کی ہے عزا، یہ آن محمد کی ہے عزا۔ ہوں اشک رواں ماتم برپا، یہ آن محمد کی ہے عزا، یہ آن محمد کی ہے عزا۔ صدائے کربلا، جہاں میں صبر کا پے کر ملے تو لے آؤ، جہاں میں صبر کا پے کر ملے تو لے آؤ، کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ، سب ایک دل ہو جہاں ایک خیال ایک نظر، سب ایک دل ہو جہاں ایک خیال ایک نظر، کہیں جواب 72 ملے کہیں جواب 72 ملے تو لے آؤ، ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے، ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے، جہاں میں ایسا کوئی گھر ملے تو لے آؤ، جہاں میں ایسا کوئی گھر۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ملہم ہے 4 محرم، 9 ماہ محرم کی جو ظاہر ہوئی شام، مہلت ایک شب کی ملی شہ کو، ہٹی فوج تمام، اپنے خیموں میں کیا وہاں کے رئیسوں نے مقام، رونق افزا ہوئے ناموس محمد میں امام، ام کلثوم کو منہ اشکوں سے دھوتے دیکھا، صحن میں زینب ناشاد کو روتے دیکھا، 3 دن سے نئی دعوت تھی، نئی مہمانی زر تھے آل محمد کے، رخ نورانی شرم سے سر کو جھکائے تھا، نبی کا جانی ننھے بچوں میں یہ تھا شور کہ پانی پانی، بولنے کی تھی نہ طاقت کسی مہ پارے میں، کوئی آغوش میں غش تھا، کوئی گہوارے میں دفتر عالم امکان تھا، جو درہم برہم آسماں پر بھی نظر آتی تھی، بزم ماتم فرط غم سے تھی، ستاروں کی بھی آنکھیں پرنم، سوگ میں کاہ کشاں نے بھی نکالا تھا علم، آسماں اشکوں سے تر کرتا تھا، داماں اپنا چاند بھی شام سے کھولے تھا، گریباں اپنا یک بیک آئی، جو اکبر کے اذان کی آواز، نکلے روتے ہوئے خیمے سے شہنشاہ حجاز، پیچھے صف بستہ ہوئے سب رفقائے جانباز،
کس تضرع سے پڑھی آپ نے مغرب کی نماز، اس طرف سجدے پر سجدے تھے بس اور جاری تھی، اس طرف قتل کے سادات کی تیاری تھی۔ اپنے بے چوبے میں بیٹھا تھا حرے با توقیر، سامنے رکھی تھی مسند کے سپر پر شمشیر، دست و پا میں کبھی راشا کبھی حالت تغییر، کبھی نالے تھے زباں پر کبھی ہے شبیر، تپے غم دل میں دہن تلخ شکن ابرو پر، ہاتھ ماتھے پر کبھی تھا کبھی سر زانو پر، یہی چرچا یہی باتیں رہی باہم شب بھر، کچھ نہ کھایا نہ تکیے پر رکھا ایک نے سر، ناگہاں چرخ پا ظاہر ہوئے آثار سحر، وردیاں بجنے لگی شام کے لشکر میں ادھر، چرخ پر صبح کے نوبت کی صدا جانے لگی، اور فوج اسلام سے آواز اذان آنے لگی۔ صلوات پڑھیں۔ شہ ابرار کے قربان، جماعت کے نثار، ان کے سجدوں کے فدا، ان کی عبادت کے نثار، ان کی طاقت کے تصدق تو اطاعت کے نثار، برد و باری کے تحور کے شجاعت کے نثار، زہد حاضر ہے گواہی کو وفا شاہد ہے، بس وہی عاشق صادق ہے خدا شاہد ہے، حر ابھی سجتا تھا ہتھیار کہ پہنچی یہ خبر، آئے میدان میں پے جنگ شہ جن و بشر، پسرے ساد ہے آماد ہے پیکار ادھر، تیر بیداد چلا چاہتے ہیں پیاسوں پر، بڑھ گئیں آگے صفیں فوج کے جراروں کی، اب بجلیاں رن میں چمکنے لگیں تلواروں کی، حر کو پایا جو ہی مغرور نے غصے میں بھرا، بزدلا شیر کی ابلی ہوئی آنکھوں سے ڈرا، بعد ایک دم کے یہ بولا وہ شقیے دو سرا، رقص ہوئے میمنا تو اپنے سواروں کا پرا، جائے لڑنے جو ادھر سے اسے جانے دینا، اور نہر تک یہاں کسی پیاسوں کو نہ آنے دینا۔ مجھ پر ظاہر ہے کہ برخاستہ خاطر ہے تو، دل ہے غائب کہیں گو سامنے حاضر ہے تو، غیظ میں آ کے کہا حر نے کہ جابر ہے تو، قتل کرتا ہے نبی زادے کو کافر ہے تو، بچے مرتے ہیں وہاں دل نہیں بیتاب تیرا، شرک ہے پاس تیرا کفر ہے آداب تیرا، پسر ساتھ پکارا کہ زباں اپنی سنبھال، ابھی غصہ مجھے آ جائے تو کیا ہو تیرا حال، اپنی سرداری کا کچھ دھیان نہ حاکم کا خیال، حلق و شمشیر ہے اس تیز زبانی کا موال، با ادب گر میرے آگے سے نہ ٹل جائے گا، قید بھی ہوگا رسالہ بھی نکل جائے گا، حر پکارا کہ سنبھال اپنی زباں کو، او شوم حق کہ ہے نحس سعیدوں کے لیے سایہ بوم، کھینچ لوں تیز تو ہو جائے حقیقت معلوم، اور چوٹیوں کی ہے قطاریں تیرے لشکر کا ہجوم، شیر قابو میں کب آتے ہیں یہ کیا بکتا ہے، حر ہوں میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے۔ حر ہوں میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے، برچھیاں کیا یہ تیری اور تیرا بھالا، کیا ہے کاٹنا سر کو میرے منہ کا نوالا، کیا ہے خود میں بیزار ہوں یہ عہدے والا، کیا ہے اور مجتمع چند نفر ہیں یہ رسالہ، کیا ہے بیت دیکھیں گے خاص طور پر جہاں جب تعلق نہ رہا مرد سبک دوش ہے پھر، اور نوکری چھوڑی تو اتری ہوئی پاپوش ہے پھر، نوکری چھوڑی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو اتری ہوئی پاپوش ہے پھر، اور کہے کہ یہ فوج مخالف پا وہ صف در آیا، غل ہوا چار طرف حر دلاور، آیا پسر ساد نہیں خیمے سے باہر، آیا بڑھ کے حر بھی صف اول کے
برابر آیا گوش زد تھا جو فسانہ احد و خیبر کا، گاڑ کر نیزے کو نعرہ کیا یا حیدر کا۔ ہاں پھرے تیغ زباں حر کی لڑائی دکھلا، اور ذہن کا زور طبیعت کی رسائی دکھلا، اور برق شمشیر کی پھر جلوہ نمائی دکھلا، ان تھکے ہاتھوں کی کچھ اور صفائی دکھلا، اور گھر گیا ہے جو اسد قز جھپٹنے کا ہے طور، پھر لشکر اعداء کے الٹنے کا ہے راہ روکے ہوئے تھے خیمے کے سب خانہ خراب، سائبان بن گیا تھا ڈیوڑی پا ڈھالوں کا سحاب، فوج کے بیچ میں خیمہ تھا کہ دریا میں حباب اس پر زہرا ہوا جاتا تھا، بنے ساتھ کا آپ بے دیکھیں خوف اس کا تھا کہ یہاں تک نہ دلیر آ پہنچے، ابھی پنجے میں دبا لے جو یہ شیر آ پہنچے۔ صلوات پڑھیں۔ ابھی پنجے میں دبا لے جو یہ شیر آ پہنچے، ملامہ بن شمر بدکار یہ للکارتا تھا، بڑھ بڑھ کر دیکھ سردار کا خیمہ ہے، تو آتا ہے کدھر، اور تن کے کہتا تھا ادھر سے، یہ ہرے نیک سیر سرکش اب سرکوں گا لے کر تیرے سردار کا سر، بیت ملامہ رخش یہاں تک تو میرا صورت سر پہنچا، اب جولی باغ تو خیمے کے اندر، اب جولی باغ تو خیمے کے اندر پہنچا، خود گلے ملنے کے قابل تھی وہ پیاری تلوار، ہاتھ پھیلا کے وہ لپٹا، جسے ماری تلوار منہ نہ موڑتی تھی، غضب کی تھی کراری تلوار، اور یہ کہتا تھا کہ ناگن ہے ہماری تلوار، زہر اگلے گی، جلائے گی، لہو چاٹے گی، ابھی کس کس کے نہ میدان میں گلے کاٹے گی۔ صلوات پڑھیں۔ ابھی کس کس کے نہ میدان میں گلے کاٹے گی۔ گرد اس خیمے کے تھے، گرد اس خیمے کے 10 تھے، ذرا ہوش جوان ایک پر ٹوٹ پڑے، مل کے وہ سب دشمن جہاں غل ہوا گھیر لو، اب بچ کے جائے گا کہاں، تیغ پر تیغ تھی ہر سمت، سنا پر تھی سنا، قلعہ فولاد کا تھا، لوہے کی دیواریں تھی، اور پشت پر خیمہ تھا، اور سامنے تلواریں تھی، تیر ایک حلق پر کھایا کہ رکا سینے میں دم، بند آنکھیں ہوئی منہ کھل گیا، گردن ہوئی خم، رکھ دیا ہرنے پر سر، نکلے رکابوں سے قدم، اور خاک پر گر کے پکارا وہ کہ یا شاہ امم آئیے جل، کہ سر تن سے جدا ہوتا ہے آپ کا بندے آزاد، فدا ہوتا ہے سن کے روتے ہوئے رن کی طرف شاہ چلے، پا پیادہ سوئے مقتل شہزی جا چلے، تیغ کھینچے ہوئے عباس بھی ہمراہ چلے، دونوں فرزندوں سے پہلے اسد اللہ چلے، خون بھری آنکھوں میں دم ہر کا اٹکتے دیکھا، اور پہنچے شبیر تو مہماں کو سسکتے دیکھا، خاک پر گر کے پکارے کہ میں قرباں اے ہر، جلد دنیا سے کیا کوچ کا
روزہ ساما، اے ہور بات کچھ کر کہ لبوں پر ہے میری جان، اے ہور دیکھ تو آئے ہیں ہم چاک گریباں، اے ہور کم نہیں بھائیوں کے غم سے مجھے غم تیرا، اور گھر میں خاتون قیامت کے ہے ماتم تیرا۔ عطر ٹپکا گل نرگس کا جب اس کے منہ پر، حور نے کی صلی اللہ کہہ کے رخ شہ پہ نظر، شہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے اے تشنہ جگر، عرض کی سامنے لہراتا ہے حوض کوثر، مجمع فوج ملائک تن صد پاش پہ ہے، چھاؤں اس دھوپ میں توبہ کی میرے لاش پہ ہے۔ عرض کی حور نے یہ حضرت سے نکلتے ہوئے دم، قبر میں میری مدد کیجیو یا شاہ امم۔ شاہ نے فرمایا کہ دوست ابس ہے تجھے غم، اور خون میں ڈوبے ہوئے آئیں گے تیری قبر میں ہم، کچھ تردد نہیں جو ہوگا وہ بہتر ہوگا، ارے قبر میں بھی میرے زانو پہ تیرا اثر ہوگا۔ ابھی روتے تھے یہ فرما کے امام دو جہاں، ناگہاں کھچ کے تنے حور سے نکلنے لگی جان، یا حسین ابن علی کہہ کے کراہا وہ جوان، آنکھیں پتھرا گئیں آنسو ہوئے چہرے پر رواں، بس کے صدمہ تھا جدائی کا دل مستر پر، مر گیا رکھ کے منہ اپنا قدم سرور پر، مر گیا رکھ کے منہ اپنا قدم سرور پر۔ صدائے کربلا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المسدد والبشیر الممجد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي مصداق دنا فتدلى فكان خاب قوسين او ادنى، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، اشرف المرسلین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابی الائمہ وزوج ابنته ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ الموسوم باسم اللہ والمعروف بوجہ اللہ والممسوس بذات اللہ، مولانا و مولا الکونین امیر المومنین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن ممن اسلم وجہہ للہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ صلوات محمد۔
معزز و محترم گراں قدر سامعین اکرام، عزاداران مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد حضرت باری سبحانہ تبارک و تعالی اپنی کلام بلاغت میں قرآن مجید میں سورہ نساء جو کہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اس کی 125ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جہاں پروردگار عالم دین کے اعتبار سے جو احسن ہے اس سے متعلق تذکرہ کر رہا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جو باعتبار دین احسن ہوگا وہ اپنا سر تسلیم پروردگار عالم کے سامنے خم کرے گا اور تسلیم اور رضا کی منزل میں ہوگا، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہوگا، اور تیسری شرط بتائی گئی کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ابراہیم حنیف کی اتباع کرنے والا بھی ہوگا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو خلت کے درجے پر فائز کیا۔ اب عزیزان گرامی، یہ شب و روز، یہ ماہ اذا، یہ گری و زاری کے دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کربلا کو ایک بار پھر یاد کریں، اور پھر کربلا کو جو برپا کرنے کا مقصد تھا امام عالی مقام مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک صلوات ارشاد فرمائیں، اس کا ذکر کریں۔ اور پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جو کوئی بھی احسن دین کو اپنائے گا، دین میں احسن ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ اپنا سر تسلیم خم کر دے گا، اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سپرد کر دے گا۔ اور دوسری شرط جو بتائی کہ وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہوگا۔ اب یہ سب تشریح طلب باتیں ہیں، اور یقیناً قرآن مجید کا علم ہر کس و ناکس کے فہم میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کوئی عام فہم کتاب نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کی تلاوت کرے اور سمجھ جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے مخلوقات بنی نوع آدم کی بے بسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اہتمام کیا اور خود قرآن میں تذکرہ کیا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اب اللہ تک تو کسی بندے کی رسائی نہیں کہ جا کر اللہ سے راز سوال کر سکے کہ قرآن مجید کا کون سے لفظ کا کیا مفہوم ہے، کون سی آیت کیا بیان کر رہی ہے، کون سے سورے میں کس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ اس کا کمال ایسا ہے کہ وہ کسی کی نگاہوں میں سماتا نہیں، مشاہدے میں آتا نہیں۔ اگر مشاہدے میں آ جائے، نگاہ میں سما جائے تو محدود ہو جائے اور خدا نہ رہے۔ اسی کمال کے پیش نظر اس نے وہ اہتمام کیا کہ ان ہستیوں کو بھیجا جنہیں راسخون فی العلم کہا، اور ان میں کی نمایاں ہستی مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ اوج علم علی کون بتا سکتا ہے اور کون تعین کر سکتا ہے کہ کیا حدود ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اوج علم وہ ہے کہ حبیب کبریا نے خود بیان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ تو ایک تمغہ ہے جو حبیب کبریا نے اپنے وصی کو، اپنے جانشین کو نوازا۔ میں یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غور ہوگئے دنیا کے افراد کے جو فضیلتوں پر اور خصوصیات پر ناز کرتے ہیں، علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی دہلیز پر آ کر فضائل ناز کرتے ہیں۔ اور پھر اوج علم علی کی جب بات چلتی ہے تو مولا متقیان کا وجود اقدس ایسا کہ ابھی میں نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر اللہ کا حبیب شہر علم ہے تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تب عزیزان گرامی، اسی ضمن میں برادران اہل تسنن کے جو کتب ہیں صحاح ستہ، ان میں سے ایک کتاب بخاری نے اپنی صحیح میں
اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں مولا متقیان کے اوج علم کا تذکرہ کرتے ہوئے حبیب کبریا کی ایک اور حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف ما منہا حرف الا ولہ ظاہر و باطن وَإِنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنْهُ ظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن 7 حروف پر مشتمل نازل ہوا، اس کے ہر حرف کے ظاہر و باطن معنی موجود ہیں، اور علی کے پاس اس کے ظاہر و باطن دونوں معنی موجود ہیں۔ گویا اللہ کے حبیب نے راستہ بنا دیا قرآن فہمی کا کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کے در تک آئے، اور پھر اسی کے ساتھ مولا متقیان کا جو اوج علم ہے، خود مولا فرماتے ہیں، جسے علامہ صالح کشفی نے اپنی کتاب مناقب مرتضوی، علامہ صالح کشفی حنفی المسلک تھے ترمذی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ نزل القرآن 44 وربع فینا وربع فی عدونا وربع فی قصص وسیر وامثال وربع فی احکام الشریعہ ولنا کرائم القرآن۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن 4/4 حصوں پر منقسم ہے، اس کا 1/4 حصہ ہماری مدح و ثنا کر رہا ہے، دوسرا 4/4 حصہ ہمارے دشمنوں پر لعنت اور ان کی منقصت کر رہا ہے، تیسرے 4/4 حصے میں احکام شریعت بیان کیے گئے، چوتھے 4/4 حصے میں احکام شریعت کے ساتھ قصص انبیاء بیان کیے گئے اور سیر و سلوک کی باتیں بیان ہوئی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ لنا کرائم القرآن، قرآن کا جس زاویے سے بھی مطالعہ کیا جائے گا قرآن ہماری مدح و ثنا کرتا ہوا نظر۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ یہ اوج علم علی ہے۔ دنیا کو اگر قرآن سمجھنا ہے امت مسلمہ یاد قرآن سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے تو در علی تک آنا پڑے گا۔ پھر کیا ہے منزلت، کیا ہے عظمت، کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور مولا متقیان خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے اگر مسند قضاء و قدر بچھا دی جائے تو میں تورات والوں کو تورات سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، اور قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے فیصلہ سناؤں، اور میرا فیصلہ ایسا ہوگا کہ کتاب الہی گواہی دے گی کہ علی نے صحیح فیصلہ کیا۔ تو یہ اوج علم علی ہے۔ تب عزیزان گرامی، آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا متقیان نے اور کچھ بھی بیان فرمایا۔ ایک موقع ایسا تھا کہ اوج منبر پر گئے مسجد کوفہ میں، اور پھر اپنے علم کی شان بیان کرتے ہوئے مولا متقیان نے اپنی جلد اقدس کو تھاما اس طرح سے، اور جلد اقدس کو تھام کر فرمایا، یا معاشر الناس ھذا صفۃ العلم، اے بنی نوح آدم، یہ فقط علی کی جلد نہیں ہے، یہ علم کا غلاف ہے، علم اسی میں محدود ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے سینہ اقدس کی سمت اشارہ کر کے، ھذا ہیبۃ رسول اللہ، یہ فقط علی کا سینہ نہیں ہے، رسول اللہ کی امانتوں کا صندوق ہے۔ ثم کشف عن بطنہ وقال، پھر اپنے جسد اقدس سے لباس نورانی کو ہٹایا، نورانی پھسلیاں ظاہر ہوئیں تو پھسلیوں کی سمت اشارہ کر کے فرمایا، بین جوانب منی علما جنبا، یہ فقط علی کی پھسلیاں نہیں ہیں، یہ علم کی سرحدیں ہیں، علم اسی کے مابین بے شمار علم کے سمندر ہے جو معجزن۔ اب عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یہ سورہ نساء کی جو آیت جس کی تلاوت کی میں نے، جس میں شرائط بتائے کہ احسن دین، اگر دین کو اپنے سنوارنا چاہتے ہو، بہترین دین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سنو، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو، اپنی توجہات کو، اپنے رخ حیات کو اللہ کی سمت مرکوز کر دے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی سمت مرکوز کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر احسان کرنے والا۔ اب یہ سب تشریح طلب باتیں ہیں کہ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لے، اللہ کی سمت کر لے اپنے رخ حیات کو،
اور پھر فرمایا کہ وہ محسن احسان کرنے والا. یہ کائنات اپنی تخلیق میں ایک وحدت رکھتی ہے. جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات خلق کی گئیں جو اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، اس کی مثال دے کر سمجھاؤں کہ جیسے شمس و قمر ہے، آفتاب و مہتاب ہے. یہ آفتاب و مہتاب نعمت الہی حاصل کرتے ہیں ضیاء کی شکل میں، اور اسی ضیاء کو، اسی روشنی کو مخلوقات تک پہنچاتے ہیں، تاکہ اب یہ جو مخلوقات تک پہنچی تو یہ شمس و قمر احسان کی منزل میں آ گئے. اسی طرح سے درخت ہے، ایک تخم ہے، اس کو آپ زمین کے زیر زمین دے دیتے ہیں تو پھر اس میں سے پودا پنپتا ہے، پھر ایک شجر کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک گھنا پیڑ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے سائے سے دنیا مستفید ہوتی ہے، اور جب ثمراور ہوتا ہے تو اس کے پھلوں سے مستفید ہوتی ہے. تو اس طرح سے درخت احسان کی منزل میں آتا ہے. اسی طرح سے انسانوں کے لیے ہے کہ اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ علم کو پھیلائے، دولت ہے تو دولت سے احسان کرے مخلوقات الہی، اور خلق خدا کی خدمت ہی بہترین عبادت کہلائی. اب عزیزان گرامی، یہ دو منزلیں جو ہوئیں، ایک تو اپنے رخ حیات کو اللہ کی سمت کر لے، اور دوسری احسان کی منزل کے خلق خدا کی خدمت کرے. پھر تیسری، ان دو چیزوں کے علاوہ جو تیسری شرط رکھی، فرمایا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی بھی کرتا ہو. ایسا نہیں کہ بس نیکیاں کر لی لیکن دین ابراہیم حنیف کی پیروی نہ کرتا ہو تو یہ تمام نیکیاں رائے گاہ چلی جائیں گی. اب عزیزان گرامی، تفصیل طلب باتیں ہیں، مختصر جتنا وقت ہے اپنے معینہ وقت میں باتوں کو تمام کروں کہ جب احسان کی منزل آتی ہے اور اس کے بعد ملت ابراہیم پر آپ جب غور کرتے ہیں تو ملت ابراہیم کے جو اجزاء ملتے ہیں آپ کو، قرآن اس بات کا گواہ ہے. حضرت ابراہیم کی ملت میں ہونے کے جو اجزاء ہیں تو 3 اجزاء پائے جاتے ہیں. پہلا جز امامت پایا جاتا ہے، امامت پائی جاتی ہے حضرت ابراہیم کی ملت، اور دوسرا جز ہے کہ تشیع پایا جاتا ہے. ان تمام باتوں کو میں قرآن کے آیتوں کی دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. اور تیسری جو بات ہے وہ قربانی کی منزل. پہلے جب لفظ امامت آیا تو حضرت ابراہیم نے جو خلت کے درجے پر فائز سے اپنی نبوت کے فرائض انجام دیے، تو جب انجام دے چکے تو آواز قدرت آئی کہ انا جعلناک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. یہ انسانوں کا امام تھا، عالمین کا امام نہیں، لیکن اس کے باوجود اس امامت میں اتنی جاذبیت تھی، اتنی خصوصیت، اتنی فضیلت پائی جاتی تھی، اتنا امتیاز پایا جاتا تھا کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم سے پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، انسانوں کا، تو اب حضرت ابراہیم نے جو امتیاز اور خصوصیات دیکھے امامت میں تو فوراً کہا قال ومن ذریتی، کہ بار الہ کیا یہ میری امامت کا سلسلہ میری ذریت میں بھی رہے گا؟ تو پروردگار عالم نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بلکہ کلیہ بیان کر دیا. قرآن گواہ ہے، بیان ہوا کہ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تمہارا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکے. ایک کلیہ بیان کر دیا کہ اگر امام ہوگا تو کبھی ظالم نہیں ہوگا، اور ظالم ہوگا تو امام نہیں کہلا سکتا. اب اس کی شرح آگے انشاءاللہ صحیح کروں گا میں کہ اس کی بھی شرح کروں. اور دوسری بات جو تشیع پایا جاتا ہے، سورہ صافات اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاهِيم، ابراہیم تو شیعوں میں سے تھے. آج دنیا کہتی ہے، بڑے بڑے گیدرنگز میں، کانگریگیشنز میں کہا جاتا ہے کہ لفظ شیعہ قرآن میں نہیں ہے. ہاتھ میں قرآن لے کر قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہے شخص، مسلمان بھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہاتھ میں قرآن لے کے کہتا ہے کہ there is no word شیعہ in this book. قرآن کو لے عقل چاہیے، محبت اہل بیت چاہیے قرآن فہمی کے لیے. اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ دوسری شرط تھی، تشیع دوسرا جز تھا، دوسرا عنصر تھا. اور تیسری بات جو بیان ہوئی قربانی کی منزل. قرآن گواہ ہے، عالم اسلام عید الاضحیٰ مناتا ہے تو اس دوران خطبوں میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو قربانی کا تذکرہ ہوا، فرماتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک،
اے میرے لال، اے میرے فرزند، میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ میں تمہارے گلے پہ خنجر پھیر رہا ہوں، تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی سعادت مند تھا، نبی تھا، باپ کے رموز سے واقف تھا، تو فوراً جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ تو 3 اجزاء ہوئے، ایک امامت، پہلا جز ملت ابراہیمی کا، اور دوسرا جز کہ تشیع ہے، شیعت ہے حضرت ابراہیم کی، یہ سب تشریح طلب ہے اور طولانی تقریر درکار ہے ان چیزوں کی وضاحت کے لیے۔ تیسری منزل قربانی کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو پروردگار عالم نے اس کی جگہ ایک دمبے کو نازل کر دیا اور کہا کہ فدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم تم نے خلوص کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی، لیکن ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم پر ملتوی کر دیا۔ اس معنی ذبح عظیم کو امام حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد۔ اب عزیزان گرامی، یہ تمام تر جتنے اجزاء ہیں اس پہ آپ غور کرتے چلیں گے تو یہ امامت کا منصب جو تھا، ابھی میں نے بیان کیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو عہدہ ہے امامت کا یہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ظلم کی تعریف کیا ہے، پھر چلیے قرآن میں ہی ڈھونڈتے ہیں کہ ظلم کی جو تعریف بیان ہوتی ہے فلسفی اور منطقی علماء بیان کرتے ہیں، علم کلام کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ ظلم کہتے ہیں مشیت نے جس چیز کو جہاں رکھ دیا اس مقام سے اگر دوسرے مقام پر ہٹا کر رکھ دیا جائے یہ ظلم ہے۔ یعنی مشیت نے جس چیز کا جو مقام متعین و مقرر کر دیا اسی مقام پر رہنا چاہیے، اسے اپنے مقام سے ہٹا لیں تو ظلم کہلاتا ہے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے سورہ لقمان میں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے فرزند یاد رکھو کہ اللہ کی ذات احدیت میں شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ پتہ چلا کہ جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، اور جو ظالم ہوگا تو پھر امام نہیں بن سکتا، اور دوسری جو منزل ہے کہ امام جو کچھ بھی ہو ظالم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک لمحے کے لیے امام کی زندگی میں کوئی ظلم نہیں پایا جائے گا، شرک نہیں پایا جائے گا۔ اگر شرک نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تب عزیزان گرامی، اسی امامت کے اعلان کے لیے حبیب کبریا کو تاکید کی گئی، اور وہ 18ویں ذی الحجہ کا موقع تھا، سن 10 ہجری، جو حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اللہ کے حبیب کا آخری حج تھا کہ ایک مرتبہ پے در پے جبرائیل نازل ہوئے 3 مرتبہ اور کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ امر نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا۔ تب اللہ کے حبیب نے اہتمام کیا، کجاووں کا منبر بنایا اور 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اپنے بھائی علی کو دست اقدس پر بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور پھر دعا بھی فرمائی کہ اللہم بال من بالا وعد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا، کہ بار الہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھ۔ اب جو اعلان ولایت ہو گیا، اسی اعلان ولایت کا، اسی امامت کے تحفظ کے لیے کربلا برپا کی حسین ابن علی، اور پھر پورے اجزاء آپ کو کربلا میں مل جائیں گے۔ امامت کی شان میں مظلوم کربلا خود موجود ہیں۔ اور دوسری جو منزل ہے تشیع کی، ولایت علی کا اقرار لے لیا، سامنے والا لشکر بھی کلمہ گو تھا، کلمہ آپ کا پڑھنے والا تھا، اور پھر پسر سعد کو طلب کر کے فرزند رسول نے، امام علی مقام نے، امام حسین نے سوال کیا کہ بتا تو مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تو شقی نے جواب دیا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ واضح کر دیا حسین نے یہ سوال کر کے، حق و باطل کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ دیا۔
جہاں علی کی محبت نہیں وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خط فاصل کھینچ دیا اور اتمام حجت فرمایا۔ اب پھر تیسری جو منزل ہے قربانی کی، بس عزیزان گرامی اسی قربانی کو ہم مسلسل یاد کرتے ہیں کہ فاطمہ کے لال نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا کربلا کے میں۔ جب یزید جیسے فاسق و فاجر نے دین کو ایک کھیل بنا لیا تو اس وقت فرزند نبی نکلے گھر سے اور کربلا میں جو قربانیاں دی آپ جانتے ہیں کیا کیا قربانیاں۔ ایک ششماہے کے لہو کو بھی پیش کیا، کڑیل جوان بیٹے کے سینے کو بھی پیش کیا، 32 برس کے بھائی کو بھی پیش کیا۔ عزیزان گرامی اسی قربانی کے سلسلے میں ایک بہن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ زہرا ہیں، نبی کی بڑی نواسی، علی و فاطمہ کی بیٹی، ان کا جذبہ قربانی جو نظر آیا، شہزادی ثانیہ زہرا کی یہی آرزو تھی کہ ساری دنیا ختم ہو جائے لیکن میرا ماں جایا میرا بھائی بچ جائے۔ اور اسی جذبے کو شاعر نے مرثیے میں نظم کر کے بیان کر دیا کہ جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر، بے جاں ہوئے دو ایلچی شاہ کے دلبر، مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاسم بے پر، فرماتی تھی رو کر کے یہی شاہ کی خواہر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے تو محجوب کیا بھائی سے مجھ کو۔ یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں۔ عاشور کا دن نمودار ہوا، میدان سے لاشوں پر لاشیں آنے لگے، لیکن زینب نے دیکھا کہ ان محمد ابھی تک خیموں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ بچوں سے خطاب کر کے کہا کہ بچوں کیا ماں کو شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ میدان سے لاشیں آ رہے ہیں لیکن تم اب تک خیموں میں موجود ہو۔ بچوں نے اپنے دست ادب جوڑ کے کہا کہ مادر گرامی ہمیں امام اجازت نہیں دیتے۔ تو اب یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ فضہ کو طلب کیا، کہا کہ فضہ ذرا ماں جائے کو بلا کر لاؤ۔ امام عالی مقام آئے تو اب شہزادی ثانیہ زہرا نے کہا کہ بھیا ذرا بیٹھ جائیے۔ حسین خاک پر بیٹھ گئے، دونوں شہزادوں کا دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھاما، حسین کے گرد طواف کرنے لگیں اور کہا کہ بھیا یہ بے کس بہن کی قربانی ہے، قبول فرمائیں۔ اس طرح سے شہزادوں کو اجازت ملی۔ میدان میں آئے شہزادے فاتح خیبر کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پسرزادے ہیں۔ ان شہزادوں نے یہ تہیہ کیا کہ دو سمت سے حملہ کیا جائے۔ اب لشکر یزید پر دو جانب سے جو حملہ ہوا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک منظر محشر تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ذوالفقار حیدری تقسیم ہو کے چل رہی ہے۔ جدھر جدھر سے شہزادے گزرتے لاشوں کے انبار لگ جاتے، لیکن اسی اثنا میں جو شہزادے فوجوں میں داخل ہوئے تو اسلحوں کی ایک بوچھار تھی شہزادوں کی سمت، زخمی ہو کے زین فرس سے زمین پر آئے۔ ادھر زمین پر آنا تھا کہ ادھر حسین بے چین ہو کے چلے، تیزی سے پہنچے، بچوں کو زخمی حالت میں دیکھا، جہاں کنی کا عالم تھا، ایک کو عباس نے ایک کو حسین نے اٹھایا، خیموں میں پہنچے، گنج شہیدہ میں لاشوں کو رکھ دیا۔ اب حسین کی نگاہیں بہن کو تلاش کر رہی تھی کہ بہن کو پرسا دیا جائے۔ فضہ سے پوچھا کہ زینب کہاں ہے؟ تو کہا کہ شہزادے جب سے بچے میدان میں گئے ہیں، ثانیہ زہرا کا یہ عالم ہے کہ خیمے میں محو مناجات الہی ہے۔ اب حسین خیمے میں پہنچے تو دیکھا کہ زینب دست دعا بلند کی ہوئی کہہ رہی تھی بار الہ زینب کی قربانی کو قبول کر لے۔ حسین نے کہا بہن آپ کی دعا مستجاب ہوئی، اٹھئے کہ بچوں کے لاشیں آئے ہیں۔ زینب کو سنبھال کر لائے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹوں کے لاشیں پڑے ہیں، بیٹوں کے لاشوں کے درمیان اپنی پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھ دیا اور کہا کہ بار الہ زینب تیری شکر گزار ہے کہ تو نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ ایک طویل سجدہ تمام ہوا، اپنے مقام سے اٹھی
لاشوں کا طواف کر کے کہنے لگی بچوں کل تک میں تمہاری ماں تھی، آج سے تمہاری خدمت گزار ہوں کہ تم حسین پر نثار ہوئے یہ ماں تم پر نثار ہو جائے۔ وہیں عقب خیمہ سے فاطمہ کی صدائیں تھی زینب تو نے اون محمد کو حسین پر نثار کیا، یہ ماں تجھ پر نثار ہو جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ۔ اللہم ارزقنا یوم الورود، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ماتم حسین۔ صدائے کربلا کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد۔ شبیر پہ تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کرنا نا، اے اون و محمد، 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 اے اون و محمد۔ ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، میدان میں گر جانا ہو میدان میں تم پر تم تیغ نہ چلانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد۔ ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد۔ کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و غد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد۔ جب ساس تمہاری بچوں ہو کرنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری، دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے اون و محمد،
نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پر تم تیغ نہ چلانا۔ جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا۔ تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا، دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا، جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا۔ کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا۔ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله